بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید رمضان مبارک ہے اور آج یوم سیدہ مجتبیٰ عالیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج کے دن سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ وہ کیسی ہستی تھی اور ان کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنے معاشرے کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کو وہ عزت حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں جس کا اسلام نے آغاز کیا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سیدہ کائنات ابھی چھوٹی سی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بابا جان کے پاس جب بھی حاضر ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے دست مبارک پر بوسہ دیتے تھے اور سیدہ کائنات کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ محبت، یہ بیٹی کے ساتھ محبت سکھائی جا رہی تھی۔ اور کس معاشرے میں بیٹی سے محبت سکھائی جا رہی تھی کہ جس معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو زبردستی ان سے لے کے اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اور یہ اس معاشرے کی بات ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں لکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ سارا دن منہ چھپائے بیٹھا رہتا تھا کہ ہائے میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو، اور خصوصاً چونکہ سیدہ کائنات سب سے چھوٹی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، اور بیٹے جو عطا فرمائے تھے وہ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہو رہی ہے یا بیٹیاں ہی ہیں بیٹے نہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کرے، امام الانبیاء کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس معاشرے میں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور باپ اپنے لیے اس کو بڑا عیب سمجھتا تھا۔ اور ذرا تھوڑا سا حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا ایسا نہیں کہ آج بھی لوگوں کے خیالات، لوگوں کا انداز سوچ کا وہ زمانہ جاہلیت کی طرف چلا جا رہا ہے؟ آج بھی بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کی خوشی اور اس کا انداز، اس کی مبارکباد اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس کو بے تحاشا خوشی ہوئی ہے، اور جب بیٹی کی ولادت ہو تو اس طرح کی گہما گہمی، اس طرح کی خوشی نہیں نظر آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بیٹا عطا کرنے والا بھی رب ہے اور بیٹی عطا کرنے والا بھی رب ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اور بیٹی کے عطا ہونے پر دل میں ناراضگی کا اظہار کرنا یا دل ہی دل میں ایک بوجھ محسوس کرنا، یہ گویا کہ یوں ایسے ہے کہ جیسے انسان اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔
تو اگر اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم سے راضی ہونا یہ ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ میں بار بار نہیں بتاؤں گا، سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جب مصر فتح ہوتا ہے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا جو ہے وہ حاکم بنا کے بھیجا جاتا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد مصر کے لوگ کہنے لگے کہ بھئی دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس دریا میں ایک چھوٹی لڑکی کو بناؤ سنگار کے ساتھ اس میں نہ ڈالا گیا، قتل نہ کیا گیا، تو یہ پانی بیٹھتا چلا جائے گا اور ایک دن اس کی روانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایسی چیز کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ اس کی روانی میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ بہت کم پانی ہو گیا، اور پھر لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اگر ہم وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی، کیونکہ پانی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ پھر اس وقت آپ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں یہ ساری صورتحال عرض کی، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے۔ ایک خط جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، اور ایک خط جو ہے وہ دریائے نیل کے نام لکھا۔ جو حضرت عمرو بن عاص کے نام لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ بھائی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن فرما دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں، آج کے بعد زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی رسم جو ہے اس کو جاری نہیں رکھا جائے گا، تو لہٰذا زمانہ جاہلیت کی رسم کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھانا، اور میرا جو ساتھ دوسرا خط ہے جو رکا بیچ رہا ہوں یہ رکا ذرا دریائے نیل میں بھی ڈال دینا تاکہ اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ وہ رکا دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آنن فانن اس کے پانی کی بلندی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ 16 گز تک جو ہے وہ پانی بڑھ گیا۔ اور سن لے تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے تمام دریاؤں میں سے پانی کم تو ہو جاتا ہے، اگر کم نہیں ہوتا تو آج تک بھی دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوتا۔ اس میں کیا لکھا تھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہ، اور اگر تو کسی جاہلانہ رسم کا انتظار میں بیٹھا ہے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو نہ چل۔ تو یہ دیکھیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اسلام نے ختم کیا ہے، مگر افسوس آج بھی وہ گھٹن، آج بھی وہ انداز بیٹی کی پیدائش پہ کیوں پایا جاتا ہے؟ بیٹی کی پیدائش پہ باپ کے دل پر ایک بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ اولاد جو ہے یہ جب پیدا ہوتی ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں نے کل بھی عرض کیا، قرآن مجید میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اٹل قوانین بتا دیے گئے، قرآن نے ہمیں جو بتایا وہ سچ ہے، سچ ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ذی روح جو دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اس کو عطا کر کے بیچتا ہے۔ جب رزق کی پریشانی نہیں ہے، جب پتہ ہے کہ جو آنے والی روح ہے وہ اپنا رزق لے کے آ رہی ہے، اور یہ تو ایک تجربے کی بات ہے، وہ احباب جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں یہ ان کا ذاتی تجربہ ہوگا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں اولاد کی امید لگائی، یہ خود وہ اظہار کریں گے کہ اللہ کسی نہ کسی غیبی سبب سے ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کبھی نوکری میں انسینٹیو لگ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کاروبار میں اتنا نفع ہو جاتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک شخص جو ہے اس کے مالک نے اس کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ میں آپ کے کام سے بڑا سیٹسفائی ہوں، لہٰذا میں آپ کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی بڑھاتا ہوں۔
اس نے تنہا بڑھا دی۔ اب کچھ ماہ بعد وہ اس کو دوبارہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جب تنہا بڑھائی تھی تب تو آپ کا کام اچھا تھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، آپ اتنی پرفارمنس سے کام نہیں کر رہے، لہٰذا میں تنہا جو ہے وہ دوبارہ کم کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب اس نے تنہا واپس کم کر دی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بلا کے اسی ملازم سے پوچھا، یار جب میں نے تنہا بڑھائی تھی تم نے تب بھی کوئی اظہار نہیں کیا، اور جب تنہا کم کی تھی تب بھی کوئی خاص اظہار نہیں کیا۔ تو وہ پکا مسلمان تھا، وہ کہنے لگا جناب جب آپ نے تنہا بڑھائی تھی تو میں نے اس وجہ سے اظہار نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، تو میں سمجھ گیا تھا اللہ نے اس کا رزق عطا کر دیا۔ اور جب آپ نے تنہا کم کی ہے اس سے ٹھیک 2 دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا ان کا رزق ختم ہو گیا اور آپ نے تنہا کم کر دی۔ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، میرے رب نے میرے لیے آسانیاں ہی رکھی ہیں، میں تو آسانیوں میں ہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی حوالے سے رزق ضرور بڑھا دیتا ہے جب وہ اولاد عطا کرتا ہے۔ مگر افسوس کس بات کا ہے، آج بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آج بیٹی کی پیدائش پہ، ابھی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو باپ بیچارے پہ ایک قلبی بوجھ سا ہوتا ہے۔ اس بوجھ کی وجہ کیا وہ بیٹی ہے؟ نہیں، یہ اس بات کا بھی اظہار تمام افراد جو کہ بیٹیوں والے ہیں وہ بھی کریں گے، وہ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بیٹی ماں سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے۔ بیٹی کے لیے آئیڈیل زیادہ باپ ہوتا ہے، باپ کا بھی رجحان بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ دل پر بوجھ کس بات کا ہے؟ بوجھ اس بات کا ہے کہ کل کو اس بیٹی کو بیانا کیسے ہے، کل کو اس بیٹی کے ساتھ جو ہے اس کے نصیب کیسے ہوں گے، کل کو میں جہیز کا ارینجمنٹ کیسے کروں گا، کل کو میں رشتہ تلاش کیسے کروں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام نے کتنا آسان ہمارے لیے کر دیا ہے۔ اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اپنی سوچ کا زاویہ بنائیں، سوچ کا انداز اسلامی ہونا چاہیے، رشتے کی تلاش کا انداز اسلامی ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو جب میں اور آپ ان اقدار کو نمایاں کریں گے، ان پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کریں گے، تو پھر دیکھیے گا زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مسجد میں کیا کرو، نکاح مسجد۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مستحب عمل ہے، مستحب نکلا ہے حب سے، حب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے کہ بچوں کے نکاح مسجد میں کیے جائیں سادگی کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے بہترین قسم کے میرج ہال کی ضرورت ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، اور آج وہی صورتحال ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے کہ سادہ سا نکاح کرو، پھر اسلام میں قطعاً یہ میں واضح سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اسلام میں بارات کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں بارات کا جب تصور نہیں تو بارات کے ساتھ آئے ہوئے 300-400 بندے کے کھانے کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی آپ کا نکاح کرنا تھا حضرت علی سے، تو حضرت علی کو بلا کے پوچھا نہیں تھا علی بتا تمہارے پاس کتنے پیسے؟ حضرت علی کہنے لگے حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے، یہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ پھر اس کو بیچ کے آؤ۔ کیوں کہا تھا؟ کہ تمہارے نکاح پہ اخراجات جو ہیں کہ وہ تم نے کرنے ہیں۔ اور پھر آپ نے جا کر کے وہ زرہ بیچی، اور خریدنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے جب خرید لی اور اس کے عوض میں پیسے دیے، جو کچھ بھی تھا اس کا ہدیہ وہ پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے اخراجات جو ہے وہ خود برداشت کیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ زرہ جو ہے وہ حضرت علی کو پھر تحفے میں بھی دے دی تھی۔ اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی، نکاح علی اور فاطمہ کا خرچہ انڈائریکٹلی اگر اٹھایا ہے تو عثمان غنی نے اٹھایا ہے۔ وہ لوگ بھی سن لیں جو حضرت علی سے محبت کرتے آل پاک سے، اور ان کے دلوں میں دیگر صحابہ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ واضح طور پہ سن لیں کہ نکاح علی اور فاطمہ کا اگر خرچہ اٹھایا ہے تو وہ بھی عثمان غنی نے اٹھایا ہے۔
تو خیر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ عمل دیکھا جائے۔ اور پھر دوسری بات، اس کے بعد حضور نے فرمایا ہاں ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ تمہیں ایک بکری ہی جو ہے وہ ذبح کر کے کرنا نہ پڑے۔ جب یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، جب جہیز کا اس طرح کا تصور نہیں رہے گا، تو پھر کون باپ پریشان ہوگا بیٹی کی ولادت پر؟ کوئی بھی نہیں پریشان ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں اسلامی اقدار نافذ کرنے میں ہم آج تک ناکام رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک عرصہ اس قوم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، اور آج بھی ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان رسموں کو جو ہے وہ ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ رسمیں کسی اور مخلوق نے نہیں ختم کرنی، وہ رسمیں میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے ختم کرنی ہے۔ تو یہی میسج لے کے ہم چلے ہیں، یہی پیغام ہے کہ آؤ مل کے اپنے دین کا چرچا کرتے ہیں، اپنے دین کو عام کرتے ہیں، اپنے دین کی رسموں کو عام کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو آسان کرتے ہیں۔ ورنہ بیٹی تو اتنی محبت والی ہے، حضور فرماتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی جو ہے وہ پرورش کی، اور یہاں پہ ایک اور سن لیں، 3 بہنوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، 3 بیٹیوں کی، 3 بہنوں کی، 3 خالاؤں کی، 3 پھوپھیوں کی، یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، ان کی خدمت کی اور ان کا پھر نکاح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں یوں داخل فرمائے گا، اس کا کندھا اور میرا کندھا یوں ملے ہوئے ہوں۔ باتیں تو بے شمار ہے، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمیں بنیادی طور پر اسلامی انقلاب برپا کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔